کبھی کبھی نا زندگی میں سکون ڈھونڈنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس چند بوجھ ہٹا دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو چیزیں آپ کی خوشیوں کا راستہ روک رہی ہیں انہیں چھوڑ دیں، پھر دیکھیں کیسا سکون آپ کے دل کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو تھک چکے ہیں، جو ہر کسی کی توقعات کا بوجھ اٹھا اٹھا کر ٹوٹ چکے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی روح کو سچ میں سکون ملے تو آج یہ 4 چیزیں اپنی زندگی سے نکال دیجئے، تو پھر اپنی زندگی میں فرق دیکھیں۔ یہ جو توقعات ہیں نا، یہ نہ صرف ہمیں بے سکون کرتی ہیں بلکہ جن سے ہم توقعات رکھتے ہیں نا ان کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ So let's get started. السلام علیکم everyone. Hopefully you are all fine and doing great in your life. I am also fine. الحمدللہ۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے نا، لوگوں کی تعریف کی امید چھوڑ دیں۔ ہم اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت نا دوسروں کی تعریف کے انتظار میں گزار دیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ اگر لوگ ہمیں سراہیں گے، ہماری تعریف کریں گے، تب ہی ہم اچھے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ خود اندر سے خالی ہوتے ہیں نا، وہ دوسروں کو عزت دینا بھول جاتے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ جیسے مرضی اچھا کریں، وہ کبھی آپ کو اپریشیٹ نہیں کریں گے، وہ کبھی آپ کی تعریف نہیں کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اچھے نہیں ہیں۔ اس لیے لوگوں سے تعریف کا انتظار کرنا چھوڑ دیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمے ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے کاموں کی جزا جو ہے نا لوگوں سے نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اگر ہم دیکھیں اپنی روزمرہ زندگی میں تو آپ کتنی بار لوگوں کی تعریف کے بھوکے ہوتے ہیں۔ ماں گھر سنوارتی ہے، شوہر تعریف نہیں کرتا نا تو دل دکھ جاتا ہے۔ دوستوں کے لیے قربانی دیتے ہیں اور اگر وہ شکریہ تک نہ کہیں نا تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم یہ سب اللہ کی رضا کے لیے کریں تو پھر انسانوں کی تعریف کی ضرورت رہتی ہی نہیں ہے۔ پھر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہم نے اللہ پاک کے لیے کیا ہے اور اللہ ہی جزا دینے والا ہے۔ جب آپ یہ امید چھوڑ دیں گے نا کہ لوگ آپ کی قدر کریں گے تب آپ کی اصل قدر شروع ہوگی، یا لوگ آپ کی تعریف کریں گے تو ہی آپ اچھے ہیں۔ لوگوں کی زبانیں جو ہے نا بدلتی رہتی ہیں۔ آج اگر تعریف کریں گے بھی نا تو کل تنقید کریں گے، لیکن جو اللہ کی رضا ہے نا وہ مستقل ہے۔ اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو اپنی نیت جو ہے نا اس کو خالص کر لیں اور لوگوں کی واہ واہ سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں۔ جو کریں اللہ پاک کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں اور اس کا بدلہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ جزا دینے والا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف، بدلے کی امید چھوڑ دیں۔ دوسرا بوجھ جو ہمیں سکون نہیں لینے دیتا نا، وہ بدلہ لینے کی امید ہے۔ اس نے میرے ساتھ برا کیا تھا، میں بھی موقع ڈھونڈوں گا۔ یہ جو سوچ ہے نا ہمیں اندر سے جلا دیتی ہے، ہمیں ہمیشہ پریشان رہتی ہے۔ ہم ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی لو جتنا تم پر کیا گیا، اور اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ اگر ہم دیکھیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں مثال کہ آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار یا دوست اگر آپ کو دھوکہ دیتا ہے تو دل چاہتا ہے نا کہ ہم بھی اسے تکلیف دیں، جتنی تکلیف اس نے ہمیں دی ہے میں بھی اسے اتنی ہی تکلیف دوں، یا اگر اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے تو میں بھی اسے دھوکہ دوں۔ لیکن کیا واقعی ایسا کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ نہیں، بدلہ لینے کی آگ نا ہمیں اور جلا دیتی ہے۔ اگر آپ بدلے کی امید چھوڑ دیں تو آپ کے دل کی زمین ہری بھری ہو جائے گی۔ کبھی کبھی نا معاف کر دینا انتقام لینے سے بڑا وار ہوتا ہے۔ جو سکون معافی میں ہے نا وہ بدلہ لینے میں کبھی نہیں ملتا۔ اگر آپ کو کوئی نیچا دکھانے کی کوشش کرے تو اس کا بہترین جواب آپ کی خاموشی اور صبر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وقت سب کے اعمال کا بہترین حساب کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وقت سب سے بڑا استاد ہوتا ہے۔ وقت ہمیشہ ہر کسی کا حساب چکا دیتا ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف، ہر وقت حالات کے مطابق چیزوں کی توقع چھوڑ دیں۔ زندگی ہمیشہ آپ کے منصوبوں کے مطابق نہیں چلتی۔ جیسے آپ نے سوچا، جیسے آپ نے اپنی زندگی کو چلانا چاہا یا جو آپ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں ویسے ہی نہیں ہوتا جاتا۔ اگر آپ یہ امید لگا کر بیٹھے ہیں نا کہ ہر کام آپ کی مرضی سے ہوگا، آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا، ہر رشتہ جو ہے آپ کی خواہشات کے مطابق چلے گا، تو آپ ہمیشہ تکلیف میں رہیں گے۔ قرآن پاک فرماتا ہے،
ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ مثال کے طور پر کسی ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی ایک خاص جگہ ہو، لیکن وہاں بات نہیں بنتی تو وہ غمگین ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتر فیصلہ کر رہا ہوتا ہے۔ یا کوئی شخص چاہتا ہے کہ اسے فلاں جاب ملے اور وہ بہت خوش نصیب ہو، لیکن نہیں ملتی تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ جب آپ یہ توقع چھوڑ دیتے ہیں نا کہ زندگی ہر بار آپ کے مطابق چلے گی، تب آپ خود کو اللہ کے فیصلوں کے سپورٹ کر دیتے ہیں کہ جو اللہ کرے گا وہی میرے لیے بہترین ہوگا۔ جو میں چاہتا ہوں ہو سکتا ہے وہ میرے لیے بہترین نہ ہو، میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں، جو اللہ پاک میرے لیے کرے گا وہ بہترین ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور وہی حقیقی سکون کی کنجی ہوتی ہے، پھر انسان پرسکون رہتا ہے، کوئی پریشانی کوئی ٹینشن اس کو پریشان نہیں کر سکتی۔ اب آتے ہیں چوتھے پوائنٹ کی طرف، سب کو خوش کرنے کی امید چھوڑ دیں۔ زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ ہم ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے آس پاس رہنے والا نا ہر انسان ہم سے خوش ہو، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے سسرال والے، ہمارے سے جس کا تعلق ہے نا، ہم ہر کسی کو خوش کریں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ سب کو خوش نہیں کر سکتے، کچھ بھی کر لیں آپ، کچھ بھی کر لیں، کچھ لوگ ہمیشہ آپ سے ناراض ہی رہیں گے، چاہے آپ اپنی جان بھی دے دیں ان کے لیے۔ قرآن پاک کہتا ہے اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ فرض کریں ماں اپنے بچوں کو خوش کرتی ہے تو سسرال والے ناراض ہو جاتے ہیں، شوہر کو خوش کرتی ہے تو بچے شکایت کرتے ہیں، دوستوں کو وقت دیتی ہے تو گھر والے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں اگر آپ سب کی توقعات پوری کرنے میں لگ جائیں گی نا تو خود کو تھکا دیں گی، خود کو کہیں کھو دیں گی، اپنی ہر خوشی کو فراموش کر دیں گی، اور سب کو خوش کرنے کی امید چھوڑیں اور اللہ کو خوش کرنے پر توجہ دیں، کیونکہ اللہ خوش ہو جائے نا تو دنیا کی ناراضگیاں آپ کے دل کو چھو ہی نہیں سکتی۔ آپ کو کسی کی ناراضگی سے کوئی فرق پڑے گا ہی نہیں، آپ بہتر کر رہی ہیں سب کے لیے، اپنی طرف سے ہر کسی کے لیے اچھا کر رہی ہیں، بچوں کو ٹائم دے رہی ہیں، شوہر کے لیے کر رہی ہیں، گھر والوں کے لیے کر رہی ہیں، آپ مطمئن ہیں تو آپ کو کسی کی ناراضگی پریشان نہیں کرے گی۔ یاد رکھیں جو سکون آپ بازاروں میں، لوگوں کی باتوں میں اور دنیا کی کامیابیوں میں ڈھونڈ رہے ہیں نا، وہ صرف اللہ کی رضا میں ہے۔ لوگوں کی تعریف، بدلے کی آگ، زندگی کی توقعات اور سب کو خوش کرنے کی خواہش، یہ سب بوجھ اتار دیجئے، پھر دیکھیے کیسے آپ کی روح پرسکون ہوتی ہے، اور آج سے فیصلہ کیجئے کہ آپ کسی کی قید میں نہیں رہیں گے، آپ صرف اللہ کی رضا میں جئیں گے، سکون آپ کا نصیب بن جائے گا۔ سو دس از آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہو تو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔